کو لاہور میں اجازت ملے گی، اور اگر آل آف دا ایک وہ اچنبے والی بات ہو کہ ان کو اجازت مل بھی جائے مل جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف میرا نہیں خیال اتنے کم وقت میں جو ڈیمیج کروا چکی ہے اپنے آپ کو کوئی کامیاب نہیں تو جلسہ کر سکے گی. اگر سپوز کہ اگر ان کو مل جاتا ہے، اجازت مل جاتی ہے، تو اس کو کوئی فائدہ ہوگا تحریک انصاف کو دیکھیں اس تحریک احتجاج سے؟ انصاف جو پبلک گیدرنگ ہے اس کے لیے تو فیمس ہے، لیکن بات وہیں آتی ہے کہ لیڈر آپ کا بڑے عرصے سے جیل میں ہے اور آپ ماشاءاللہ کافی قدغن جو ہیں وہ لگا چکے ہیں کہ آپ باہر نہیں آتے، عوام آ کر جو ہے وہ شیلز کھاتی ہے اور آپ لوگ جو ہے تو دیکھنا پڑے گا. لیکن میرا جہاں تک ایک اسیسمنٹ ہے کہ اگر ان کو اجازت مل بھی جاتی ہے تو یہ کوئی اتنا کوئی خاطر خواہ کامیاب پاور شو کرنے میں نہیں رہے، کیونکہ مینار پاکستان ایک بہت بڑا پورٹ فولیو اس کو فل کرنا، اس کو فل کرنے کے لیے نواز شریف جیسا آپ کو لیڈر چاہیے، اس کو فل کرنے کے لیے آپ کو بانی پی ٹی آئی جیسا لیڈر چاہیے. وہ اگر نہ موجود ہو تو پھر ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بہت ساری جو دوسری جماعتیں ہیں اب وہ آدھا گراؤنڈ آ کر فل کر لیتی ہیں اور جو ہے وہ جلسے ہو جاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اگر ان کو اجازت دے بھی دی جائے تو اتنا کوئی خاصا لیکن ہوگا. موجودہ حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا احتجاج ریکارڈ کرانا یا احتجاج کرنا، پروٹیسٹ کرنا درست فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں ان کے پاس اور ہے کیا ہے، احتجاج کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور ہے. کیا ہے آپ بتا دیں. ان کے پاس ایک یہی حل ہے کہ وہ احتجاج کریں، مومنٹم بلڈ کریں، اپنا جو پریشر ہے وہ بلڈ کریں، کیونکہ جو مذاکرات ہیں حکومت کی طرف سے وہ تو ناکارہ ہو چکے ہیں. جو مذاکرات ہیں دوسری سائڈ سے جو ابھی تک کی خبریں ہیں اس میں بھی ان کو کوئی خاطر خواہ اتنی کوئی خاص جو ہے وہ گھاس ڈالی نہیں گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہارڈ لائنر کو کبھی بھی oblige نہیں کیا جاتا، ہمیشہ جھکے ہوئے درخت کو جو ہے وہ پھل لگتا ہے. اب جب آپ جا کے ایک اسٹریم لائن ہارڈ لائن بات کریں گے نا ہمیں یہ چاہیے، وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. پھر دوسرا اگر آپ بات کریں گریٹر الائنس کی جس کی طرف یہ جا رہے ہیں اپوزیشن کی، اگر وہ دیکھا جائے اس میں کیونکہ بڑے سیاستدان ہیں، مولانا فضل الرحمان ہے اس میں جو ہے وہ محمود خان اچکزئی ہیں، اس میں جو ہے وہ اے این پی ہے، بڑی طاقتور پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں جو بڑے پرانے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. اور اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کو منجے ہوئے سیاستدانوں کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ اس میں دیکھیں تو بیرسٹر گوہر کی جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل ہسٹری نہیں ہے، سلمان اکرم راجہ کی پولیٹیکل ہسٹری نہیں ہے، آپ کے جو شعیب شاہین ہیں ان کی پولیٹیکل ہسٹری نہیں، مطلب جتنی آپ کی جو کیبنٹ جسے کہتے ہیں جو مین پارٹی بیٹھی ہوئی ہے اس کی پولیٹیکل ہسٹری نہیں ہے. اور جو سیاست ہے اس میں تو ایک ایک قدم پر جو ہے وہ بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور پھر یہ کیونکہ آپ کے پاس کوئی مین لیڈرشپ نہیں ہے تو پھر وہ موقع پر آتا ہے کہ جی ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملوایا جائے، اور جب وہ بانی پی ٹی آئی سے جب تک ملاقات ہوتی ہے تب تک جو ہے وہ دودھ کو بالا آ چکا ہوتا ہے اور وہ دیجکی سے باہر گر چکا ہوتا ہے. تو اس میں پھر ظاہر سی بات ہے اگر یہ گریٹر الائنس کی طرف جاتے ہیں تو ان کا ایک سٹرونگ ہولڈ ہو سکتا ہے. اور جہاں تک کی اطلاعات ہے مولانا نے ان کو ڈیل آفر بھی کی ہے کہ آپ جو ہے وہ گریٹر الائنس کے ساتھ جو ہے وہ آپ آئین کی بحالی کی بات کریں، نہ کہ آپ ادھر الائنس کی بات کریں، ادھر آپ مذاکرات کی بات کریں، پھر تیسرا آپ حکومت سے بھی مذاکرات کی بات کریں، چوتھا آپ اسمبلیوں میں بھی رولا ڈالیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک ڈیکورم کے تھرو چلیں اور جو دوسری پارٹیز ہیں ان کو لے کر چلیں. ہاں شاید خاقان عباسی بھی ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، پھر آپ کے جو دوسرے ارکان جو ناراض ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے اچھی چیز ہے اگر پاکستان